السلام علیکم گائز، دس از محمد فیضان اینڈ یو پیپل آر واچنگ تعلیم ٹیک یوٹیوب چینل. دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. گائز آج کی ویڈیو کو بنانے کا پرپز یہ ہے کہ وہ لوگ جو سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں اور ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک ہچکچاہٹ کا اور ایک پریشانی کا شکار ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملے گا، اور ان تمام وجوہات کی بنا پر وہ مختلف ایجنٹس کو، لوگوں کو 1000-2000 ریال بھی دینے کو تیار ہیں. تو میری ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ بالکل ایسا نہ کریں، اپنے پیسے کی اہمیت کو جانیں اور جو پراپر لیگل وے ہے اس کے ذریعے سے اپنا ڈرائیونگ لائسنس لیں. کوئی ایشو نہیں ہے، بس آپ کی تیاری اچھی ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹر ٹیسٹ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. میں خود بھی اس کمپیوٹر ٹیسٹ سے گزرا ہوں اور میں باقاعدہ طور پہ اس کو پریپیئر کر کے گیا تھا. حالانکہ کچھ لوگ یہاں پہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یار وہ بندہ تو کمپیوٹر جانتا ہے اور وہ کلیئر کر لے گا. دیکھیں، کمپیوٹر جاننا اور کمپیوٹر کے بارے میں علم رکھنا ایک علیحدہ چیز ہے. اب کوئی چیز کمپیوٹر کے مطلب ود ریفرنس اگر آپ سے پوچھی جا رہی ہے، لائک اس میں کمپیوٹر انوالو ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس چیز کے بارے میں نہیں بھی جانتے ہوں گے تو ود دا ریفرنس آف کمپیوٹر آپ اس کا جواب دے سکیں گے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. چیزوں کا علم جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو ڈرائیونگ لائسنس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈرائیونگ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے، جو کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کمپیوٹر ٹیسٹ کو کیسے پاس کر سکتے ہیں، کیسے نکل سکتے ہیں اس ٹیسٹ سے ایزیلی. اس ویڈیو کے اندر ایک ریکارڈڈ سیشن ہے جو کہ میں نے کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے وہاں پہ ہمارے جو ٹیچر تھے پاکستانی تھے، ان کے تعاون سے میں نے اس سیشن کو ریکارڈ کیا ہے. حالانکہ یہ لیگل نہیں ہے، مطلب ریکارڈنگ وہاں پہ نہیں کرنے دیتے، لیکن میں نے آپ تمام دوستوں کے لیے اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ تمام سیشن اور تمام معاملات کیا ہیں اور اس میں آپ کیسے اس ٹیسٹ میں پاس ہو سکتے ہیں. دیکھیں دوستو، 20 کویسچنز اس میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے کمپیوٹر اسکرین پہ اپیئر ہوتے ہیں وہاں پہ جب آپ کمپیوٹر ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں. اور اس میں سے 15 اور 15 کویسچنز جو ہیں آپ کو بالکل کریکٹلی جن کا آنسر دینا ہوتا ہے. تو وداؤٹ ٹائم ضائع کیے میں اس سیشن کو سٹارٹ کروں گا. سو پلیز لیٹ سٹارٹ. دیا جائے گا جب غلط جوابات متعینہ حد سے تجاوز کر جائیں گے. آپ مؤخر کرنے والے سوال کے بٹن کو دبا کر کسی بھی سوال کے جواب کو ملتوی کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ اسٹارٹ بٹن دبائیں گے امتحان شروع ہو جائے گا. دس سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے کب فکسڈ کرسیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ حفاظتی بیلٹ کی ضرورت مند نہیں ہوتی؟ ہمیشہ. کبھی کبھی صرف سامنے کی کرسی پر. شہروں کے اندر چھوٹی گاڑیوں کے چلانے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ، 30 کلومیٹر فی گھنٹہ، 50 کلومیٹر فی گھنٹہ. اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹریلرز کا گزرنا مانع ہے، ٹرکوں کی کراسنگ مانع ہے، کاروں کا گزرنا مانع ہے. اگر حادثے میں زخمی ہو اور جائے حادثے پر آگ نہیں لگی ہو تو آپ زخمیوں کو بچانے کے لیے انہیں کروٹ دیں. یہ صحیح قدم ہے، یہ غلط قدم ہے. کبھی کبھی یہ صحیح قدم ہے. شاہراہ پر آنے اور نکلنے والی لائنوں کا کیا مطلب ہے؟ ڈرائیوروں کو اس کا موقع دینا کہ وہ مناسب رفتار اپنائیں. گاڑی کو حادثے کے وقت رکنے کے لیے استعمال میں لائے جائیں، صرف ایمرجنسی گاڑیوں کے استعمال کے لیے. اس زمینی علامت کا کیا مطلب ہے؟ راستے کو علیحدہ کرنے کی لائن، خطرے کی اطلاع دینے والی لائن، آدھے راستے کی لائن. اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ بائیں جانب مڑنا منع ہے، پیچھے گھومنا منع ہے، دائیں جانب مڑنا منع ہے. ٹریفک پولیس تیز رفتار چلانے والے ڈرائیور کو کس طریقے سے پکڑ سکتی ہے؟ راڈار سے، کیمرے سے، مذکور بالا سبھی.
رات میں طویل مسافت کی ڈرائیونگ کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ تکان آ جانے پر رک کر آرام کر لیں۔ دن میں جس رفتار سے ڈرائیونگ کی اجازت ہے اس سے کم رفتار پر چلائیں۔ مذکورِ بالا سبھی۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ سامنے چوراہا ہے، سڑک ختم ہو رہی ہے، اندر آنا منع ہے۔ کیا ڈرائیوروں کے لیے تمام حالتوں میں مقررہ رفتار کی پابندی ضروری ہے؟ جی ہاں، سبھی حالتوں میں ضروری ہے۔ آپ کو راستے، موسم اور گرد و پیش کے حالات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ڈرائیور کی مرضی پر ہے۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ رکنا، احتیاط سے پار کریں، آپ کے سامنے شاہ راہ ہے۔ لائٹ سگنل کی پابندی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ زیادہ تر بڑے حادثے ان اشاروں کی پابندی نہ کرنے سے ہوتے ہیں، اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے۔ مذکورِ بالا سبھی۔ دوسری گاڑیوں کے آگے بڑھ جانے کی صورت میں ٹریفک کا ایک حفاظتی اصول یہ ہے، اپنی گاڑی اور آگے والی گاڑی کے مابین حفاظتی فاصلہ چیک کر لیں۔ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جس لائن پر آپ گاڑی لے جانا چاہتے ہیں وہاں دوسرے گاڑیاں نہیں ہیں۔ مذکورِ بالا سبھی۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ جامد اختتام، بین الاقوامی شاہراہ، گول سمیت۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ ریسٹورانٹ، ٹیلی فون، گیس اسٹیشن۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ متعدد موڑ، کام کا ایریا، بجلی کے تار۔ ڈرائیور کے لیے رات میں ہلکی روشنی کا استعمال کہاں مناسب ہے؟ شاہ راہ پر، یک طرفہ سڑکوں پر، ہمیشہ۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ سائیکلوں کا گزرنا منع ہے، سائیکلوں کی گزرگاہ، موٹر سائیکلوں کی کراسنگ منع ہے۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ رکیں، فقط سامان کسٹم، کسٹم کا ایریا پار کریں، کسٹم۔ اس زمینی علامت کا کیا مطلب ہے؟ یہ راستہ دوسرے جانبی راستے سے ملتا ہے، راستہ ٹھیرا ہے، آگے بڑھنے کی اجازت ہے۔ عام طور سے چلنے میں اولویت کسے حاصل ہونے چاہیے؟ جو سیدھے راستے پر چلے، جو تیز رفتاری سے چلے، جو زیادہ وزن کے ساتھ چلے۔ موڑوں پر بریک کے استعمال سے گاڑی پھسل سکتی ہے یا پلٹ سکتی ہے۔ ABS سسٹم خراب ہو سکتا ہے، مزید ایندھن کا خرچ آئے گا۔ جب لائٹ جلتی بجتی ہے تو اس لائٹ سگنل کا کیا مطلب ہے؟ پار کریں، رکیں، رفتار کم کریں۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ اندر آنا منع ہے، گاؤں کا روڈ، دائیں طرف جانبی راستہ۔ اپنے علاقوں میں اونٹ پائے جاتے ہوں وہاں اونٹوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رفتار کم کر دیں، وارننگ سگنل چلا دیں۔ مذکورِ بالا سبھی۔ اس روشن علامت کا کیا معنی ہے؟ رک جائیں، رفتار کم کر دیں، پار کریں۔ اس زمینی علامت کا کیا مطلب ہے؟ ٹریفک سگنل کے پاس رکنے کی لائن، رک جائیں۔ ٹریفک پولیس یا لائٹ سگنل کے پاس رکنے کی لائن، رک جائیں، رک جائیں، آپ کے سامنے اولے راستہ ہے۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ ریسٹورانٹ، پیٹرول اسٹیشن، گاڑیوں کی مرمت کا مرکز۔ لدے سامانوں کو نہ باندھنے یا نہ ڈھانکے سے کتنے پوائنٹس ہوں گے؟ 2 پوائنٹس، 4 پوائنٹس، 6 پوائنٹس۔ کا کیا مطلب ہے؟
تاک تاریخوں میں انتظار کرنا منع ہے، جفت تاریخوں میں انتظار کرنا منع ہے، سٹاپ اور پارکنگ دونوں منع ہیں۔ علاقوں میں اونٹ پائے جاتے ہو وہاں اونٹوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رفتار کم کر دے، وارننگ سگنل چلا دے، مذکور بالا سبھی۔ ڈرائیور کا دردی سر، زکام اور فلو کے لیے دوائیوں کا استعمال ڈرائیور کو نیند لانے کا کام نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر دوائیں نیند کا باعث ہوتی ہے، یہ خطرناک بات نہیں ہے۔ انشورنس کی کیا اہمیت ہے؟ حادثہ کرنے والوں کے مابین مالی حقوق کی ضمانت کے تئیں جھگڑے کا حل نکالنا، ٹریفک کے حفاظتی معیار کو بلند کرنا، سرکاری شعبوں کے کارروائیوں میں کمی لانا، معذوروں کے لیے مخصوص کی گئی جگہ پر گاڑی روکنا کیسے سمجھاتا ہے؟ ہر وقت اس کی اجازت ہے، مکمل طور پر منع ہے، دن کے وقت اس کی اجازت ہے۔ کن جگہوں پر آگے بڑھانا منع ہے؟ جب راستے کے بیچ میں 2 میلی لائن ہو یا آگے نہ بڑھنے کا سگنل ہو، جب آپ ریلوے لائن کے چوراہے سے 30 میٹر کی دوری پر ہو، مذکور بالا سبھی۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹرکوں کی زیادہ سے زیادہ رفتار، کم سے کم رفتار، زیادہ سے زیادہ رفتار۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹرکوں کی کراسنگ منع ہے، ٹریلرز کا گزرنا منع ہے، زراعتی ٹریکٹر گزرنا منع ہے۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ لائٹ ٹریفک سگنل، ہوشیار، روڈ پر کم ہو رہا ہے۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ باغیچہ، پارک، فارم۔ ڈرائیور کو اگر گاڑی مجبوراً رکنی پڑے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ راستے سے کم از کم 2 میٹر دور ہو جائیں۔ وارننگ مثلث کو گاڑی سے 100 میٹر کی دوری پر رکھ دے، مذکور بالا سبھی۔ اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ گاڑی مزید آگے بڑھانا منع ہے، سمیت کا اشارہ، سڑک کو اولویت دینا۔ اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ رفتار کے تعین کا اختتام، رفتار کا تعین کرنے والا ایریا شروع، مزید آگے بڑھنے پر لگی پابندی ختم۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ بایاں موڑ، بائیں جانب نکلی ہوئی جانبی سڑک، اجباری رخ۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ بائیں جانب مڑنا منع ہے، پیچھے گھومنا منع ہے، دائیں جانب مڑنا منع ہے۔ کا کیا مطلب ہے؟ پارکنگ منع ہے، بسوں کو گزرنا منع ہے، بس اسٹاپ۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ سامنے دائیں جانب اجباری راستہ ہے، اجباری سمیت دائیں طرف جائے، گول سمیت۔ اس روشن علامت کا کیا معنی ہے؟ جائیں، رکنے کے لیے تیار ہو جائیں، رک جائیں۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ جانوروں کے لیے اجباری گزرگاہ، جانوروں کے لیے ممنوع گزرگاہ، سامنے کی طرف سے جانوروں کے گزرنے کے حوالے سے ہوشیار۔ اس روشن علامت کا کیا معنی ہے؟ گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں، احتیاط سے پار کریں، انتظار کریں۔ ایک راستے سے دوسرے راستے پر جانے کے لیے ڈرائیور کو درج ذیل چیزیں کرنے چاہیے: گاڑی روک دے، رفتار تیز کر دے،
اشارے کی تعمیل کریں۔ جب آپ کسی گاڑی کو دیکھیں گے وہ آپ کے سامنے ایمرجنسی لائٹ چلا رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رک جائے اور جہاں تک ہو سکے مدد کریں۔ ہارن بجائے تاکہ آپ کے سامنے سے گاڑی دور ہو جائے۔ رفتار کم کر دیں۔ اندھا علاقہ کسے کہتے ہیں؟ وہ علاقہ جسے سر اٹھانے بغیر دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ علاقہ جسے سر اٹھانے بغیر دیکھنا ناممکن ہے۔ وہ علاقہ جسے پچھلے شیشے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنے پوائنٹس پر لائسنس کچھ مدت کے لیے ضبط کر لیا جاتا ہے؟ 12 پوائنٹس، 24 پوائنٹس، 20 پوائنٹ۔ مملکت سعودی عرب کے سفر پر آنے والوں کو پرائیویٹ گاڑی چلانے کی اجازت ان صورتوں میں دی جا سکتی ہے: بین الاقوامی ڈرائیونگ لائسنس ہو، اپنے ملک کا ڈرائیونگ لائسنس ہو اور اس کی صلاحیت اس وقت تک کے لیے ہو جب تک کا اقامہ ہو۔ درج بالغ کے مطابق یہ صلاحیت 1 سال سے زیادہ کی نہ ہو۔ غیر نشان زد لائنوں پر گاڑی چلانے پر کتنے پوائنٹس ہوں گے؟ 4 پوائنٹس، 3 پوائنٹس، 1 پوائنٹ۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ جانوروں کا بازار، جانوروں کا گزرنا منع ہے، جانوروں کی گزرگاہ۔ پیدل چلنے والے غروب آفات کے وقت یا رات میں گاڑی سے زیادہ کچلی جاتی ہے، آخر اس کا کیا سبب ہے؟ تیز رفتاری، سڑکوں پر پیدل چلنے والوں کی بھیڑ، روشنی کی کمی۔ ڈرائیور کو سورج غروب ہونے سے نصف گھنٹہ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی کی لائٹ چلانا، گاڑی کی روشنی نہ چلائے، ڈرائیونگ نہ کریں۔ موسم خراب ہونے کی صورت میں ڈرائیور کو کیا کرنا چاہیے؟ رفتار کم کر دیں، گاڑی آگے نہ بڑھائے، مذکور بالا سبھی۔ اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے جانا اجباری ہے، آپ کے سامنے بائیں جانب اجباری راستہ ہے، سامنے یا واپسی کی سمیت میں جانا اجباری۔ اس روشن علامت کا کیا معنی ہے؟ گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں، احتیاط سے پار کریں، انتظار کریں۔ جب انجن خراب ہو جائے اور اسٹیئرنگ پر کنٹرول مشکل ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے گھمائیں، گاڑی رک دیں، مذکور بالا سبھی۔ ڈرائیور کو سورج غروب ہونے سے نصف گھنٹہ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی کی لائٹ چلانا، گاڑی کی روشنی نہ چلائے، ڈرائیونگ نہ کریں۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ متعدد موڑ، پھسلنے والی سڑک، ترائی۔ شاہراہ پر آنے اور نکلنے والی لائنوں کا کیا مطلب ہے؟ ڈرائیوروں کو اس کا موقع دینا کہ وہ مناسب رفتار اپنائیں، گاڑی کو حادثے کے وقت رکنے کے لیے استعمال میں لائے جائیں، صرف ایمرجنسی گاڑیوں کے استعمال کے لیے۔ اس اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ سٹاپ اور پارکنگ دونوں منع ہیں، جفت تاریخوں میں انتظار کرنا منع ہے، پاک تاریخوں میں انتظار کرنا منع ہے۔ گاڑیوں کے مابین رفتار کے ساتھ داخل ہونے پر کتنے پوائنٹس ہوں گے؟ 2 پوائنٹس، 4 پوائنٹس، 8 پوائنٹس۔ اولویت والی علامتوں کی پابندی نہ کرنے والے ڈرائیور کے خلاف کتنے پوائنٹس ہوں گے؟ 1 پوائنٹ،
6 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। सड़क के एक जानिब मजबूरी की हालत में रुकने की सूरत में आपको क्या करना चाहिए? सड़क से कम 2 मीटर की दूरी पर हो जाए। अगर पार्किंग के लिए कोई जगह ना पा सके, एक तरफ रास्ते पर गाड़ी से 50 मीटर के फासले पर ट्रायंगल रख दें और 100 मीटर के फासले पर गाड़ी के पीछे ट्रायंगल रखें। मज़कूरे बाला सभी सड़कों की लाइन पर गाड़ी चलाने की पाबंदी का क्या मतलब है? सड़क पर दूसरों के हुकूक की हिफाजत, ट्रैफिक हादसों से बचना, मज़कूरे बाला सभी। इस इशारा का क्या मतलब है? शाहराह का दुखूल, दाएं तरफ पेचदार सड़क, सड़क ख़त्म हो रही है। इशारा का क्या मतलब? सड़क को औलियत देना, समेत का इशारा, गाड़ी मज़ीद आगे बढ़ाना मन्य है। इस इशारा का क्या मतलब? बाएं जानिब जानिबी सड़क, दाएं जानिब जानिबी सड़क, चौराहा। इशारा का क्या मतलब? बाएं जानिब मुड़ना मन है, पीछे मुड़ना मन है, दाएं जानिब मुड़ना मन है। इशारा का क्या मतलब? रफ्तार के तयन का अख्तिताम, रफ्तार का तयन करने वाला एरिया शुरू, मज़ीद आगे बढ़ने पर लगी पाबंदी ख़त्म। सो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि ये वो कंप्यूटर टेस्ट है। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो 20 हैं, लेकिन इसको 3 या 4 दफ़ा रिपीट किया है मैंने, क्योंकि ये रैंडमली आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और मैंने कोशिश किया कि तकरीबन जितने भी मतलब क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको पता चले। इसके लिए एक मखसूस ऐप भी मौजूद है जिसे KSA दल्ला ड्राइविंग के नाम से ऐप स्टोर में और प्ले स्टोर में ऐप्स भी मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उन ऐप्स को यूज़ करने के लिए आपको एक तो पेड वर्जन लेना होगा तमाम क्वेश्चंस को जानने के लिए, उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद और बेनिफिशियल साबित होगी। इसको मैक्सिमम देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप पहली दफ़ा आ गए हैं मेरे चैनल पे। होप यू पीपल लाइक एंड एन्जॉय दिस वीडियो। सो इंशाल्लाह ताला अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं और अपने दोस्त और फैंस के लिए लेके आता रहूं। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद फैज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद एंड गुड बाय। We'll go through the wastelands, through the highways, and on.